کبھی سوچا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں فلک بوس عمارتوں میں بیٹھے چند لوگ ہیں جو اربوں کما رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی شہر میں لاکھوں لوگ روز کی روٹی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ آخر یہ فرق اتنا واضح کیوں ہے؟ آج ہم اسی بنیادی سوال کو دیکھ رہے ہیں کارل مارکس کے نظریات کی روشنی میں۔ صحیح۔ خاص طور پر وہ جو تفریق کرتے ہیں سرمایہ دار طبقے، یعنی جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، اور مزدور طبقے کے درمیان جو اپنی محنت بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے مواد کا مرکزی خیال ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تفریق کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مارکس کے لیے تو یہ ان کے پورے سماجی اور معاشی تجزیے کا آپ کہہ لیں سنگ بنیاد ہے۔ اچھا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ جدید معاشرے کی جو تاریخ ہے نا، وہ دراصل انہی دو طبقوں کے درمیان جو کشمکش ہے اسی کی تاریخ ہے۔ صحیح۔ اس نقطے کو سمجھے بغیر ان کے خیالات کی گہرائی تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ صنعتی انقلاب کا ذکر آتا ہے جو ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ جی بالکل۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے نہ صرف پیداوار کے طریقے بدلے بلکہ ایک نیا حکمران طبقہ بھی پیدا کیا جسے مارکس برجوازی کہتے ہیں۔ جی، سرمایہ دار طبقہ۔ ہاں، سرمایہ دار طبقہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ مطلب یہ کیسے وجود میں آئے؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نئی ٹیکنالوجی، نئی ایجادات، فیکٹریوں اور مشینری میں سرمایہ کاری کی۔ اچھا۔ اور اس طرح وہ پیداوار کے جو تمام نئے اور طاقتور ذرائع تھے نا، ان کے مالک بن بیٹھے۔ جیسے ٹیکسٹائل ملز کی مثال دی جاتی ہے کہ چند خاندانوں نے پوری صنعت پر ایک طرح سے قبضہ جما لیا۔ تو اصل طاقت پیسہ نہیں بلکہ ملکیت تھی، فیکٹریوں کی، مشینوں کی۔ بالکل، مارکس کے نزدیک ان کی اصل طاقت یہی ملکیت تھی۔ فیکٹریاں، زمین، خام مال، ٹیکنالوجی، ان سب پر ان کا کنٹرول تھا۔ صحیح۔ اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی، یہ کنٹرول انہیں طاقت دیتا تھا کہ وہ معاشرے کی سمت متعین کریں، وہ قوانین پر اثر انداز ہوں، یہاں تک کہ ثقافتی اقدار کو بھی وہ تشکیل دے سکیں۔ اچھا۔ پیداوار کے ذرائع کی ملکیت ہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی، آپ سمجھیں، پوری عمارت کھڑی تھی۔ اور پھر دوسری طرف تھی ایک بہت بڑی اکثریت مزدور طبقے کی، پرولےتاریہ جسے مارکس کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرولےتاریہ۔ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا سوائے اپنی محنت کرنے کی صلاحیت کے، وہ اسے بیچنے پر مجبور تھے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ بالکل۔ 19ویں صدی کے مزدوروں کی جو تصویر کشی ملتی ہے ذرائع میں، وہ تو کافی دل دہلا دینے والی ہے۔ روزانہ 14-16 گھنٹے کام۔ جی، خطرناک حالات میں۔ ہاں، اور اجرت اتنی کم کہ بس گزارا ہی ہوتا تھا، بعض اوقات تو وہ بھی مشکل سے، یہاں تک کہ بچوں سے بھی مشقت لی جاتی تھی۔ اور یہیں پر دیکھیں مارکس اس نظام کا بنیادی تضاد دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سرمایہ دار کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ ظاہر ہے۔ اس کا لازمی مطلب ہے کہ لاگت کم رکھی جائے، جس میں سب سے بڑی لاگت اکثر مزدور کی اجرت اور کام کے حالات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری طرف مزدور کیا چاہتا ہے؟ وہ بہتر اجرت، محفوظ ماحول، کم اوقات کار کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مارکس کے مطابق یہ مفادات بنیادی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان میں تصادم ہے، اور یہی طبقاتی کشمکش کی بنیاد ہے۔ یہ کوئی حادثاتی چیز نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کی فطرت ہے، اس کے اندر ہی شامل ہے۔ اور یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ بس 19ویں صدی میں ہوتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے ذرائع اس تاریخی تجزیے کو آج کے دور سے بھی جوڑتے ہیں۔ ایک مثال دی گئی ہے ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن کی، جی، جہاں CEO کی سالانہ تنخواہ اور بونس جو اوسط فیکٹری ورکر ہے نا، اس کی تنخواہ سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ ہاں، یہ فرق تو بہت بڑھ گیا ہے۔ شکلیں بدل گئی ہیں شاید، فیکٹریوں کی جگہ اب بڑی کارپوریشنز ہیں، دفاتر ہیں، لیکن وہ بنیادی تفریق، وسائل کے مالک اور اپنی محنت بیچنے والے، وہ تو آج بھی بہت واضح نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور چیز جو آج کل بہت عام ہے، گیگ اکنامی کا ذکر بھی ہے ذرائع میں۔ ہاں، وہ فری لانسرز وغیرہ۔ جی، بظاہر تو وہ آزاد ٹھیکیدار لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر منحصر ہیں اور اکثر کمزور پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ انہیں بھی اپنی محنت ایک طرح سے بیچنی پڑتی ہے۔ تو یہ تعلق صرف معاشی نہیں ہے؟ نہیں، مارکس کے لیے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ یہ صرف ایک معاشی تعلق نہیں ہے، یہ طاقت کا بھی تعلق ہے۔ طاقت کا تعلق کیسے؟ دیکھیں، جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، چاہے وہ فیکٹریاں ہوں یا آج کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، وہ کھیل کے اصول طے کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ شرائط رکھتے ہیں جنہیں اپنی محنت بیچنے والوں کو اکثر قبول کرنا پڑتا ہے،
क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। ये जो ताकत का अदम तवाज़न है ना, यही इस पूरे निज़ाम को कायम रखता है। ज़राए में मार्क्स के मुस्तकबिल के विजन का भी जिक्र है। उनका ख्याल था कि ये जो मजदूर तबका है, अपनी तादाद की वजह से और पैदावारी अमल में अपने मरकजी किरदार की वजह से वो एक इनकलाबी कुव्वत बन सकता है। जी हाँ, वो ये पेशगोई करते थे कि जब मजदूर अपनी मुश्तरका हालत ज़ार को पहचान लेंगे, अपने मुश्तरका मफादात को समझ लेंगे, तो वो मुत्तहिद हो जाएंगे। बिल्कुल, तो वो मुत्तहिद होकर इस निज़ाम को चैलेंज कर सकते हैं, इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस इत्तेहाद के पीछे क्या नजरिया था? मतलब कैसे होगा ये? इसके पीछे कीली तस्वुर है तबकाती शऊर का। क्लास कॉन्शियसनेस? जी, क्लास कॉन्शियसनेस। मार्क्स का मानना था कि जब मजदूर ये समझ जाएंगे कि उनकी जो इनफरादी मुश्किलात है ना, वो असल में अलग थलग नहीं है, बल्कि एक पूरे तबके की मुश्तरका जिद्दोजहद का हिस्सा है। अच्छा। तो वो अपने ज़ाती इख्तिलाफात, छोटे मोटे झगड़े, ये सब भुलाकर एक ताकतवर सियासी कुव्वत के तौर पर मुनज़्ज़म हो सकते हैं। लेकिन क्या आज के दौर में ये मुमकिन है? दुनिया तो बहुत बदल गई है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है। जी, ज़राए में इस पर बहस भी की गई है। ये बात सही है कि आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने इस शऊर की तश्कील को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। मजदूर तबका पहले से ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस हो सकता है। हाँ, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ सनतों में। बिल्कुल। लेकिन मार्क्स का जो बुनियादी ख्याल था कि मुश्तरका मफादात की पहचान तब्दीली की बुनियाद बन सकती है, वो आज भी उतना ही अहम है। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो बुनियादी बात यह है कि सनती इनकलाब ने मुआशरे को दो बड़े तबकों में बांट दिया। सरमायादार, जो पैदावार के ज़राए के मालिक हैं, और मजदूर, जो अपनी मेहनत बेचते हैं। जी। उनके मफादात में एक बुनियादी तजाद है जो ताकत के अदम तवाज़ुन को जन्म देता है। सही। और जैसा कि हमारे ज़राए ने वाज़े किया, ये तकसीम और ये कशमकश आज भी अगरचे नई शक्लों में मौजूद है और हमारे मुआशी और समाजी हक़ाइक़ को समझने के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और ये हमें उस गौर तलब नुक्ते पर छोड़ जाता है जो हमारे मवाद में भी उठाया गया है। वो क्या? कि आज की इस बदलती हुई दुनिया में, जहां मईशतें इतनी पेचीदा और आलमगीर हो गई हैं, जहां काम की नौयत बदल रही है, क्या मजदूर तबके में अब भी वो सलाहियत है कि वो इस तरह मुत्तहिद होकर एक बड़ी समाजी तब्दीली ला सके जैसा मार्क्स ने कभी तस्वुर किया था? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी, ये कोई आसान सवाल नहीं है। इसका कोई फौरी जवाब शायद ना हो, लेकिन उस पर गौर करना हमें अपने हाल और मुस्तकबिल को समझने में यकीनन मदद दे सकता है। बहुत खूब। इस दिलचस्प गुफ्तगू और गहराई में जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया और आप ऐसे मज़ीद मालूमाती सेशंस सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे।